إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا، کبریائی اللہ جل جلالہ کے لیے جو سارے جہان کا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے. انگیت و شمار درود و سلام نازل ہو اس کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، خصوصاً نبی آخر الزمان احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، دل و دلی ساتھیوں، نوجوانوں اور بزرگوں، پردہ نشین خواتین، میں نے آپ کے سامنے سورہ روم کی ایک آیت پڑھی ہے اور اس آیت کی روشنی میں آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے کامیاب ازدواجی زندگی کے سنہرے اسلامی اصول. حاضرین، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس سے قبل ایک آیت ہے، وہاں سے لے کر کے آیت نمبر 20 سے لے کر کے 27 تک اللہ رب العزت نے اپنی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے جو اس نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو عطا کیا ہے. پہلے نمبر پر انسان کی تخلیق کا ذکر ہے کہ انسان کی تخلیق، انسان کا اس دنیا کے اندر وجود اور اس کی پیدائش، یہ بھی اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے. اور اس کے بعد میں پھر دوسرے نمبر پر میاں اور بیوی کی ازدواجی زندگی یا اسی طریقے سے ان کے جوڑوں کے پیدا کیے جانے کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا اور کہا کہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی نفس سے جوڑا پیدا کیا تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت و رحمت پیدا کر دی. اس کے اندر غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانی. دوستو،
آج کل ہمارے سماج اور معاشرے میں جہاں بہت ساری شکایتیں ہیں، وہیں پر ایک شکایت عام طور پہ لوگوں کی زبان پر یہ رہتی ہے کہ ہماری جو ازدواجی زندگی ہے، ہماری جو عائلی زندگی ہے، خانگی زندگی ہے، یہ بہتر طریقے سے نہیں گزر رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اسی طریقے سے اور دیگر چیزوں کے اصول اور ضابطے بتلائے، ان کے آداب اور احکام بتلائے، وہیں پر ازدواجی زندگی کے بہترین اور سنہرے اصول بھی بتلا دیے کہ اگر زوجین یعنی میاں بیوی ان اسلامی اصول، ان اسلامی ضابطوں کو سامنے رکھ کر کے اور ان ضابطوں کی روشنی میں زندگی گزارنے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ وہ زندگی بہترین زندگی ہوگی، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر تمام چیزوں کو جوڑے جوڑے پیدا کیا، ان میں مرد اور عورت بھی۔ مرد اور عورت، خاص طور سے میاں اور بیوی کا رشتہ، یہ بڑا مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ رشتے کی مضبوطی کی وجہ سے اور ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العزت نے دونوں کے لیے دائرے کار متعین کر دیے کہ شوہر کو اس دائرے کے اندر رہ کر کے زندگی گزارنی ہے اور بیوی کو اس دائرے کار کے اندر رہ کر کے زندگی گزارنی ہے۔ اگر دونوں اپنے اس دائرے کار کے اندر جو ان کے لیے متعین کیا گیا ہے رہ کر کے زندگی گزاریں اور اس کے بعد میں پھر انشاءاللہ کبھی بگاڑ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر دونوں اپنی جگہ پر رہ کر کے اس دائرے کار کے اندر رہ کر کے اس ازدواجی زندگی کو بہتر اور اچھا بنانے کی کوشش کریں تو کبھی بھی باہمی اختلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، ایک بات ہماری ذہن میں رہے کہ ایک طرف اگر شوہر کا مقام اور مرتبہ ہے، دونوں کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے، شوہر کا بھی مقام اور مرتبہ ہے تو اس دوسری طرف بیوی کا بھی مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ رب العزت نے شوہر کے تعلق سے کہا لو كنت آمر احدا ان يسجد لغير الله لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ اگر میں کسی کو اللہ کے علاوہ کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے، لیکن چونکہ غیر اللہ کا سجدہ جائز اور درست نہیں ہے اس لیے میں عورت کو اس کی بھی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ مقام ہے شوہر کا کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو اسلام یا اس طریقے سے اللہ کے رسول شوہر کا سجدہ کرنے کا حکم دیتے۔ وہیں دوسری طرف کہا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور بہترین متاع دنیا کی المرأة الصالحہ، نیک اور صالح عورت ہے، بیوی ہے، دونوں کا اپنی جگہ پر ایک مقام اور مرتبہ ہے اور دائرے کار ہے۔ اگر اس دائرے کار کے اندر رہ کر کے دونوں زندگی گزارے تو وہ زندگی بہتر اور اچھی ہو سکتی ہے۔ دوستوں، وہ اصول اور ضابطے کیا ہیں؟ میں اشارتاً ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے میں ذکر کرتا ہوں کہ ایک شوہر کو، ایک مرد کو اپنے آئلی زندگی کو اس طرح بہتر بنانا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شادی کے موقع پر جب مہر کے تعین کا وقت آئے تو ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مہر کی تعین اپنے سوچ اور سمجھ کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ آج کل لوگ اپنے سر کو اونچا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مجلس کے اندر تو کہتے ہیں ٹھیک ہے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ مہر باندھ دو،
لیکن جب دینے کی نوبت آتی ہے تو اس سے اونچ راضی ہو گیا. یہ مہر یہ عورت کا حق ہے. اللہ رب العزت نے کہا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً, عورتوں کا ان کا مہر دے دیا کرو. ہاں اگر وہ اپنی طرف سے معاف کر دے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن ادائیگی ضروری ہے, لازم ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کوئی حد متعین نہیں کی. شریعت نے اس کے لیے کوئی حد متعین نہیں کیا, بلکہ کہا کہ میاں بیوی طرفین جس چیز کے اوپر راضی ہو جائیں وہ چیز مہر بن سکتی ہے. لیکن اسی کے ساتھ اللہ کے نبی نے کہا خیر النکاح ایسر, بہتر نکاح کون سا ہے؟ جو آسان ہو. تو مہر کی ادائیگی کو آسان بنانا چاہیے. یہ چیز کیوں وجہ سے لکھی؟ مہر زیادہ ہو جاتی ہے جب بیوی مطالبہ کرتی ہے اور انسان کے پاس دینے کی طاقت نہیں ہوتی ہے تو بار بار جھجلاتا ہے, غصہ ہوتا ہے, ناراض ہوتا ہے, اور خدا نہ خواستہ اگر کبھی کام کاج سے ہو کر کے آیا اور اسی وقت بیوی نے مطالبہ کر دیا تو ناراضگی کی حالت میں وہ اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دیتا ہے, اور اس کے علاوہ اور دیگر باتیں اپنی زبانوں سے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. دونوں کے اندر انبن ہونے لگتی ہے. پہلی چیز ہے. اور اس کے بعد بھی دوسری چیز یہ ہے کہ شادی کے بعد حسن معاشرت یہ بڑی اہم چیز ہے. یعنی میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنا, اس کے لیے رہنے کے گھر دینا, کھانے کا انتظام کرنا, کپڑے کا انتظام کرنا, اور اس کے علاوہ دیگر جو ضروریات ہیں وہ ان تمام چیزوں کا انتظام کرنا, اور اس کا اٹھنا بیٹھنا بول چال یہ ساری چیزیں بہتر اور اچھی ہونی چاہیے. اللہ رب العزت نے کہا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, خواتین کے ساتھ عورتوں کے ساتھ بہترین معاشرت سے پیش آؤ, حسن معاشرت سے پیش آؤ. اور اس کے بعد میں کہا کہ اگر بیوی کی کوئی حرکت تمہیں ناپسند آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے اس کے اندر بھلائی رکھے. ایسا نہیں ہے کہ یعنی بیوی کوئی حرکت کرتی ہے اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ ہماری نگاہ میں تو برا لگتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے اندر بھلائی پیدا کر دے. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے سے انبن ہونے کی وجہ سے بغض نہیں رکھنا چاہیے, کینہ اور کپٹ نہیں رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی نے کہا ان کرہ منھا خلقا رضی منھا آخر, اگر کوئی غلطی ہو گئی, کوئی اس کی عادت بری آپ کو لگ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ دوسری اس کی عادت آپ کو اچھی اور بھلی لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسن معاشرت کا معاملہ کیا ہے؟ یہ اگر کوئی عورت غلطی کرتی ہے تو ایسی صورت میں کہ اصلاح کرنے کی کوشش کی گیا. قرآن مجید نے اس کا پورا نسخہ بتا دیا ہے, تدبیریں بتا دی ہے. کیا کہا کہ اگر اختلاف ہو جاتا ہے میاں بیوی کے درمیان تو کہا اس کو سمجھاؤ, سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اس کا بستر الگ کر دو, اور وہ بستر الگ کرنا گھر ہی کے اندر اس پر بھی سمجھ میں بات نہیں آتی ہے تو بطور تنبیہ کے اس کو مار بھی سکتے ہو, لیکن ایسی مار نہیں کہ بعد لیکن آپ کو خود تبھی اٹھانا پڑے. غلام کو مارنے کی طرح نہیں, لوڈی کو مارنے کی طرح نہیں, بطور تنبیہ کے مارنا ہے. اور اس کے بعد بھی اگر نہیں مانتی ہے تب ایسی صورت میں قرآن کہتا ہے کہ اس کے خاندان کے ایک آدمی کو بلا لو, اپنے خاندان کے ایک آدمی کو بلا لو جو صلح چاہتے ہو, بھلائی چاہتے ہو, اور باہم صلح کرنے کی کوشش کرو. یہ 4 مرحلے گزرنے کے بعد پھر اس کے بعد میں اگر بات نہیں بنتی ہے تب جا کر کے طلاق کا مرحلہ پیش آتا ہے. ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر تھوڑی سی ناراضگی آئی اور اس کے بعد میں پھر زبان سے فوراً طلاق ادا کر دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ جو قرآن نے اصول بتلائے, یہ ضابطے بتلائے, یہ اصول اور ضابطے ہم کو معلوم نہیں ہے. اکثر و بیشتر لوگ اس سے غافل ہیں. یہ 4
مرحلے گزرنے کے بعد 5ویں مرحلے میں طلاق کا معاملہ آتا ہے تو کہا کہ غلطی کو اصلاح کیا جائے. اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی لکھا ان المرأۃ کالدرع، عورت پسلی کی مانند ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور اگر ٹیڑھے پن کی حالت میں اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو گے تو ایسی صورت میں پھر تمہاری زندگی برقرار رہے گی اور تم اس سے فائدہ اٹھاتے رہو گے. بلا وجہ بلا سبب طلاق نہ دیا. شریعت نے اس کو بہت بڑا گناہ قرار دیا کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت کو بلا وجہ طلاق دیتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورت کی خاصیت اور بہت ساری چیزوں کو آپ کو درگزر کرنا پڑے گا تب جا کر کے آپ کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ کہا کہ اگر زندگی بھر کسی خاتون کے ساتھ بھلائی کرتے رہو لیکن اگر کہیں معمولی آپ سے چوک ہو گئی، خطا ہو گئی، تو فوراً اس کے اندر نقص اور کمی نکال دے گی اور کہے گی کہ جب سے اس گھر کے اندر میں آئی ہوں تب سے مجھ کو سکھ اور چین نصیب نہیں ہوا. یہ عورت کی خاصیت ہے، یہ صفت ہے اس کی. اور ان چیزوں کو رکھ کر کے ہمیں اپنے اس دنیاوی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. تب جا کر کے یہ دونوں پہیے چلیں گے، آگے بڑھیں گے. اگر دونوں کے اندر سختی آ گئی تو اس صورت میں پھر آگے گاڑی نہیں بڑھ سکتی ہے. تو کہا بلا وجہ طلاق نہیں دینی اور اس کی غلطیوں کی اصلاح کرنی ہے. اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو درگزر بھی کرنا ہے. بار بار اس کو ٹوکنا نہیں، موقع پر اس کو ٹوکا جائے، ایسے موقع پر کہ جب اس کا ذہن ٹھیک ہو تاکہ وہ سمجھنے کی کوشش کرے. ایسے بھی کہا کہ اس کے لیے حلال روزی کا انتظام کیا جائے. یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. جس طرح اپنی اولاد کے لیے حلال روزی کا، ایسے بیوی کے لیے بھی حلال روزی. حرام نہیں کھلائے گا. اگر حرام کھلاتا ہے تو اپنا تو گنہگار ہوگا ہی، اسی کے ساتھ ساتھ گویا کہ اس کی زندگی بھی برباد کر رہا ہے حرام کھلا کر کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا کہ پوچھا گیا کہ کون سا دینار، کون سی چیز سب سے بہتر اللہ کے نزدیک؟ تو کہا وہ دینار جس کو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، پھر جس کو تم گردن آزاد کے اندر کرنے میں خرچ کرو، اور اس کے بعد میں کہا جو تم اپنے گھر والوں کے اوپر، بیوی کے اوپر خرچ کرو، وہ دینار تمہارے لیے سب سے بہتر اور اچھی چیز ہے. لیکن انہیں خرچ کرنے کے معاملے میں اور حلال روزی کے انتظام کرنے کے معاملے میں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ضروری ہے. انسان بیوی کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے ایک تو حرام کا راستہ اختیار نہ کرے اور دوسرے اس کو زیادہ دینے کی خاطر اعتدال سے آگے نہ بڑھے. اگر اس اعتدال سے آگے بڑھیں گے تو پھر اس میں چوری کا معاملہ آئے گا، ڈکیتی کا معاملہ آئے گا، بے ایمانی کا معاملہ آئے گا، یہ ساری چیزیں پیدا ہوں گی. کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہا کھاؤ اور پیو، اسراف نہ کرو. اور اسی طریقے سے اگر اللہ نے وسعت دی ہے، مالداری دی ہے، تو آپ اس اعتبار سے خرچ کریے. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ایسا بھی نہ ہو کہ اللہ نے دے رکھی ہے تو مخالف سے کام لے اور بیوی ایک ایک پیسے کو ترستی رہے. نہیں، اگر آپ درمیانی حصہ رکھتے ہیں یا اسی طریقے سے آپ لاچار ہیں تو اس اعتبار سے آپ خرچ کریں، اور اگر آپ متوسط ہیں تو اس اعتبار سے خرچ کریں. اللہ نے مالداری دے رکھی ہے تو اس اعتبار سے آپ کو خرچ کرنا ہے. ایسا نہیں کہ مالداری دے رکھی اس کے بعد میں ہاتھ سمیٹ کر کے رکھو، جہاں 5 روپے کا خرچ ہے وہاں 1 روپیہ نکالو. بار بار بیوی کو آپ کا منہ دیکھنا پڑے، کوئی سامان لینا ہو تو اس کے بعد میں بار بار تقاضا کرنا پڑے. نہیں، اللہ نے اگر نعمت دے رکھی ہے تو اس صورت اس اعتبار سے آپ اس کو خرچ کر سکتے ہیں اس کے اندر. اسی طریقے سے جو نان و نفقہ ہے اس کی ادائیگی ضروری ہے. دلجوئی کے سامان مہیا کرنا ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ کے درمیان دوڑ ہوا کرتی تھی، مقابلہ آرائی ہوتی تھی. یہ کیا تھا؟ دلجوئی کا سامان تھا. اللہ کے نبی پردہ کیے ہوئے، اما عائشہ کھڑے ہو کر کے مسجد کے اندر
حبشیوں کا کھیل دیکھ رہی ہیں یہ دلجوئی کی خاطر، تو ایسے سامان مہیا کیا جائے جس سے دلجوئی یعنی دل بہلے گھر کے اندر، کیونکہ ان کو گھر کے اندر رہنا زندگی گزارنی ہے، دلجوئی کے سامان ادا کیے جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکمل المؤمنین احسنهم خلقا، مومنوں میں سب سے کامل مومن کون ہے؟ جس کے اخلاق سب سے بہتر ہو۔ اور تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو۔ ایسے ہی گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا یہ بھی شوہر کی ذمہ داری۔ آج کل کیا ہے، ہمارا مزاج بن چکا ہے کہ گھر کا کام کاج صرف عورت کرے گی، اس کے علاوہ مرد اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، وہ اپنا کثرے شان سمجھتا ہے، کہتا ہے ہماری ناک نیچی ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول کے بارے میں کیا آتا ہے؟ پوچھا گیا عائشہ سے کہ اللہ کے رسول گھر کے اندر کیا کرتے تھے؟ کہتی ہے کہ جب خالی رہا کرتے تھے تو گھر کے اندر ہمارا ہاتھ بنایا کرتے تھے، کھانا پکانے میں، کپڑا بننے میں اور دیگر چیزوں میں۔ کوئی بھی کام آپ کر سکتے ہیں، کوئی کام پڑا ہوا ہے گھر کے اندر آپ اس کو کر دیں، اس سے آپ کی شان کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی اور آپ کی جو ناک ہے وہ نیچی نہیں ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے کہ گھر کے اندر رہ کر کے بیوی کی، گھر والوں کی مدد کی جائے اور ایسے ہی بیجا طور پہ ظلم و زیادتی نہ اختیار کی جائے اور اپنے اختیارات کو ناجائز طور پہ نہ استعمال کیا جائے۔ اور اگر ایک سے زائد بیویاں کسی کے پاس، شریعت نے کیا کہا کہ ایک آدمی بیک وقت 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے، اجازت دی ہے، صحیح ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کیا کہا؟ عدل و انصاف لازم اور ضروری ہے، کھانے کے اندر، کپڑے کے اندر، گھر کے اندر، اخراجات کے اندر۔ ہاں ایک چیز کے اندر نہیں ہو سکتی، لگاؤ دل، محبت کسی کے ساتھ زیادہ ہو سکتی ہے، کسی کے ساتھ کم ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے کہ اللہ جہاں تک میرا بس چل رہا ہے میں اس کے اندر انصاف کر رہا ہوں، لیکن دل کا جہاں تک معاملہ ہے وہ تیرے یعنی ہاتھ میں ہے، تو جیسا چاہے وہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اگر ایک سے زائد 2، 3، 4 بیویاں ہیں تو ان کے اندر عدل و انصاف لازم اور ضروری ہے۔ اگر آپ انصاف نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ قیامت کے دن جو ہم آئیں گے تو ایسی صورت میں ہمارا ایک حصہ، ایک بازو لٹکا ہوا ہوگا، جو اس بات کی نشانی ہوگی کہ دنیا کے اندر ہم بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک شوہر کی ذمہ داری ہے بہترین زندگی گزارنے کے لیے کہ وہ عورت کے ساتھ یا گھر کے اندر اس طرح کی معاملات انجام دے۔ شوہر کی ذمہ داری کیا ہے اور عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھیے جائز کاموں میں شوہر کی اطاعت، جائز کاموں میں اگر شوہر کہتا ہے کہ شرک کرو، بت پرستی کرو، اللہ کے علاوہ دوسرے کو پکارو، مزار کے اوپر جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، اگر بیوی اس کو نہیں مانتی ہے تو ایسی صورت میں یہ شوہر کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ جائز کاموں کے اندر شوہر کی اطاعت لازم اور ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا خیر النساء التی تسبح اذا نظر، بہترین عورت وہ ہے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو خوش ہو جائے، اور وہ تطیعہ اذا امر، شوہر کسی کام کے کرنے کا حکم دے تو اس کی بات مانے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ ولا تخالف فی نفسها ولا مالها بما یکرہ، اور اپنے نفس کے بارے میں اور مال کے بارے میں جس کو شوہر ناپسند کرتا ہے اس کے اندر وہ خیانت نہ کرے، اس کی مخالفت نہ کرے۔ تو اطاعت، شوہر کی اطاعت لازم اور ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 3 لوگوں کی نماز ان کے کاموں سے اوپر نہیں جاتی ہے، ان میں سے کون ہے؟ وہ عورت ہے جس کا شوہر اس کے اوپر ناراض ہے، لیکن وہ ناراضگی کیسی ہے؟ جائز ناراضگی ہے، تب اگر ناجائز ناراضگی ہے تو اس کے اوپر کچھ نہیں ہونے والا۔ تو ذمہ داری پہلی ہے کہ جائز کاموں میں عورت شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے، اس کی بات کو مانے، جو کہے اس کو بجا لانے کی کوشش کرے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر مصیبت آئے، پریشانی آئے، آئلی زندگی گزارتے وقت تو صبر سے کام ہے۔
بہت سارے واقعات ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ موجود ہے. ابو طلحہ بیان کرتے ہیں اپنے ام سلیم کا واقعہ کہ میں کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا اور اس کے بعد میں پھر بیٹے کی طبیعت خراب تھی اور اسی درمیان بیٹے کے انتقال ہو گیا. کیا کیا بیوی نے؟ بیٹے کو بستر پر لٹا کر کے اس کے بعد اس کو چادر سے ڈھک دیا. اب طرح کرتے جب میں واپس آیا تو پوچھا کہا کہ بیٹا کیسا ہے؟ کہا پہلے سے بہتر حالت میں ہے. اس کے بعد کھانا دیا, کھانا کھائے, اور اس کے بعد جو وظیفے زوجیت ہے میاں بیوی کے تعلقات ہے اس کے بارے میں اس کے بعد میں پھر بیوی نے بتایا, کہا کہ جو نعمت اللہ رب العزت نے آپ کو دی تھی اس نعمت کو اللہ نے چھین لیا ہے, لے جا کر کے اس کو آپ دفن کر دیں. یہ یعنی مصیبت کے اوپر صبر. اگر مصیبت آتی ہے تو ایسی صورت میں صبر کیے. کسی بھی معاملے میں کسی بھی طرح کی مصیبت, خاص طور سے اگر مالی معاملہ ہے تو اس کے بارے میں, یا شوہر کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کو تسلی دینا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عمل آج کی خواتین کے لیے اسوہ اور نمونہ کیا ہوا تھا. جب آپ کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی آپ ڈر گئے, خوف زدہ ہو گئے, اور اس کے بعد میں گھر آئے, چادر اڑا دیا گیا آپ کو. اس کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا آرام ہوا تو کہا عائشہ مجھے, خدیجہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. تو کیا کہا تھا اما خدیجہ؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, ہرگز اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. اور اس کے بعد آپ کی اخلاقی کریمانہ کا تذکرہ کیا کہ آپ یہ کام کرتے ہیں لہذا اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. تو جب کبھی کوئی مصیبت آئے شوہر کے اوپر تو بیوی کو, شوہر کو تسلی دینا چاہیے, نہ کہ اس پریشانی کے اندر شامل ہو کر کے اور بھی زیادہ اس کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے. تسلی اس لیے کہ بیوی شوہر کے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہوتی ہے. تو مصیبت کے وقت بیوی اس کا ساتھ دے, اس کو تسلی دے, اس کو سمجھائے, اور اسی طریقے سے اس کو بھی صبر کرنے کی تلقین کرے. اور تیسری ذمہ داری ہے کہ اگر بچہ ہے, بچی ہے, تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس بچے اور بچی کو دودھ پلائے. ہاں یہ ماں کی ذمہ داری ہے. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین, 2 سال تک یہ ذمہ داری ہے شوہر بیوی کی. شوہر کے بیٹے کو اور اس کی بیٹی کو دودھ پلائے ہو, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی لازم ہے کہ آپ اس کے کھانے پینے کا بہترین غذا کا انتظام کریں کہ تاکہ جس سے دودھ پیدا ہو اور اس کے بعد لیکن وہ آپ کے بچوں کو دودھ دے سکے, پلا سکے. اور اگر دونوں باہم رضامند ہو کر کے دایا رکھنے کی ہمت رکھتے ہیں, باہمی صلح کے ذریعہ کوئی دوسری عورت اس کو دودھ پلا سکے تو اس کی بھی شریعت اجازت دی ہے, سمجھ رہے نا. اور اگر اتفاق سے خدا نہ خواستہ چھوٹے بچے ہیں, چھوٹی بچی ہے اور طلاق کا معاملہ پیش آ جاتا ہے اور عورت دودھ پلاتی ہے تو ایسی صورت میں شوہر کی ذمہ اس کی اجرت ہے, وہ اس کی اجرت دے گا. اور ایسے ہی بیوی کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کے گھر اور مال و اسباب کی نگرانی کرے, وہ اس کی نگراں ہے. اذا غاب عنها نصحته في نفسها وماله, کہ جب شوہر اس سے غائب رہے تو اپنے نفس کے بارے میں اور اس کے مال کے بارے میں خیر خواہی کرے. والمرأة راعية في بيت زوجها وهو مسؤولة عن رعيتها, اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگراں ہے, اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور گھر کی نگرانی میں یہ بھی شامل ہے امور خانہ داری, گھر کی نگرانی میں گھر کی ذمہ داری بھی شامل ہے, امور خانہ داری بھی شامل ہے. امور خانہ داری کیا ہے؟ کپڑا دھلنا, کھانا بنانا, جھاڑو لگانا, برتن صاف کرنا, اور اسی طریقے سے اور دیگر گھر کے جو کام کاج ہے, بستر وغیرہ جھاڑنا, یہ بیوی کی ذمہ داری ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی اپنے ہاتھ سے خود کپڑا دھوتی تھی, اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر تیل لگاتی تھی, کنگھی کرتی تھی, گھر کا کام کاج خود کرتی تھی. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہماری والدہ ماجدہ گھر کا تمام اندرونی کام, مثلا کھانا پکانا,
चक्की पीसना, कपड़े धोना, घर में झाड़ू लगाना, ये खुद अपने हाथों से करती थी। और उन्हीं कामों के दरमियान हमारी जरूरतें, मसलन नहलाना, कपड़े धोना, ये भी करती थी। हर वक्त काम में रहा करती थी। वो वाकया सुना होगा ना, हजरत आयशा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला गुलाम है तो अल्लाह के रसूल के पास आए, कहा मौजूद रहे थे। अम्मा आयशा की कहा क्या बात है बेटी, कहा कि इस तरीके से माजरा देखिए, पानी लाते लाते हैं बगल के अंदर नील निशान पड़ गए हैं और चक्की पीसते पीसते हाथ के अंदर गट्टे पड़ गए हैं। सुना हूं कि गुलाम आए हैं अब्बू जान से मांगने के लिए आए। किस बात की निशानी? और आज की खवातीन कहीं यानी उस खवातीन से बेहतर थी। हजरत फातिमा जो सैयदों का हाल जन्ना, जन्नती औरतों की जो सरदार होंगी, वो चक्की पीसती है, उनके हाथों में गट्टे पड़े हुए हैं, पानी भर भर के ला करने की वजह से बगल के अंदर नीले निशान पड़े हुए हैं। वो घर के काम करती है। इतिहासन कहते हैं कि यानी मेरी वालिदा ये सारा काम करती थी। और आज के खवातीन क्या, हम ये काम नहीं करेंगे, ये जिम्मेदारी है आपकी घर के काम काज को करने की। हाँ, एक बात जरूर है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बाप बादा कहा कि अगर शौहर के पास पैसा है, मालदार है और वो खादमा रखना चाहता है घर के लिए, काम काज के लिए, तो कोई हर्ज की बात नहीं, वो रख सकता है। लेकिन उसकी आदमी मौजूदगी में, या अगर खादमा ही है तो ऐसी सूरत में खादमा का हाथ भी बढ़ाना चाहिए। सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं डाल देनी चाहिए कि जिसकी वजह से वो परेशान हो जाया करे। तो घर का काम काज करना ही उम्र खानादारी है। शौहर की घर और उसके माल वजबात की निगरानी के अंदर शामिल है। औलाद की तरबियत, ये भी उसकी एक अहम जिम्मेदारी है, ये सबसे अहम जिम्मेदारी है। कि अगर बच्ची है, बच्चा है, तो ऐसी सूरत में उसकी तरबियत के ऊपर ध्यान दे, उसकी तरबियत को समझने की कोशिश करे। यह खवातीन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, आज उसके अंदर कोताही हो रही है, जिसकी बुनियाद पर हमारे बच्चे और हमारी बच्चियां गलत रास्ता अख्तियार कर रही हैं। बाप की भी जिम्मेदारी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चूंकि बाप सुबह निकलता है, शाम को घर वापस आता है, काम काज कमाने के लिए, रोजी रोटी का इंतजाम करने के लिए, मां घर पे रहती है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे और बच्ची की तरबियत का ख्याल रखे। इसी तरीके से नाजायज चीजों का मुतालबा ना करे और बिला वजह तलाक का मुतालबा ना करे। अगर बिला वजह शौहर से तलाक का मुतालबा करती है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसके ऊपर जन्नत की खुशबू हराम है, वो जन्नत की खुशबू तक नहीं पा सकती है। ऐसे ही बिला वजह वो खुला का मुतालबा नहीं कर सकती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरत को मुनाफिका कहा है। क्या ऐसी औरत क्या है? मुनाफिका है। और अगर खुदा ना खास्ता और दो अफराद जब साथ में रहते हैं या कई अफराद साथ में रहते हैं तो इख्तिलाफ होना या इसी तरीके से झगड़ा होना, तू मैं होना, ये लाजिम और जरूरी है। अगर इख्तिलाफ होता है, झगड़ा होता है, तो सबसे अहम बात यह है कि उस इख्तिलाफ को, उस झगड़े को मियां बीवी ये बच्चों के सामने लाने की कोशिश ना करें। यह सबसे अहम चीज है कि अगर इख्तिलाफ होता है तो बच्चों के सामने उसको लाने की कोशिश ना करें। उनके सामने गाली गलौज ना हो, उनके सामने गुस्सा ना हो। क्यों? इसलिए कि उसका असर बच्चों और बच्चियों के जहन पे बहुत ज्यादा होता है। अगर देखते हो कि मां बाप बिगड़ रहे, बाप भी गाली दे रहा है, मां भी गाली दे रही है, या अगर गाली नहीं वैसे भी मुख्तलिफ बातें हो रही है, तो उसका असर होता है बच्चों के ऊपर और बच्चियों के ऊपर। तो अगर इख्तिलाफ होते हैं तो इख्तिलाफ को बच्चों के दरमियान नहीं लाना चाहिए और उसको बेहतर से बेहतर तरीके से हल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये बीवी की जिम्मेदारी है, शौहर की जिम्मेदारी है। और इन्हीं जिम्मेदारियों के दरमियान रह करके, इन्हीं उसूल ज़ाब्तों के दरमियान रह करके अगर हम जिंदगी गुजारते हैं तो हमारी जिंदगी इंशाअल्लाह बेहतर और अच्छी होगी। और ये जो शिकायत है हमारी, ये हमारी शिकायतें इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगी। ये चंद बातें भी जो मैंने आपके सामने जिक्र की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें
नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इनके साथ साथ जिंदगी के गुजारने के जो इस्लामी उसूल है, उसके ज़ाब्ते हैं, उनको सीखने, उनको जानने और उनको समझने और उनकी रोशनी में जिंदगी गुजारने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी तौहीद को मजबूत करे, हमें ज्यादा से ज्यादा नमाजी बनाए और दीगर इस्लामी अहकामात के ऊपर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।